السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر اس محفل میں بات ہوگی وہ 9 اشعار پر مشتمل غزل ہے۔ اس کے بارے میں ہم آپ سے یہ عرض کرتے چلیں کہ یہ پوری کی پوری غزل مرزا غالب نے مذہبی رنگ میں کہی ہے۔ مذہبی رنگ سے مراد یہ ہے کہ اس میں ان کی شاعری کا وہ خاص عاشقانہ انداز تو پایا جاتا ہے، لیکن وہ کسی انسان سے عشق کا انداز نہیں ہے۔ بہرحال شروع کرتے ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی، قسمت کھلی تیرے قد و رخ سے ظہور کی۔ منظور تھی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا چاہتے تھے۔ تجلی چمک کو یا نور کو کہتے ہیں، اور نور کا مطلب روشنی ہوتا ہے۔ قسمت کھلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کی مراد پر آ جانا۔ قد اور رخ یعنی قد اور چہرہ، ظہور کی سامنے آنا۔ اب اس کو یہاں پر جو تجلی کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ خداوند تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ تجلی کو یہ منظور تھا کہ ایک نورانی شکل وجود میں آئے۔ اب یہ نورانی شکل جو انہوں نے کہی ہے، اس سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اور فرماتے یہ ہیں کہ آپ کے مبارک چہرے اور مبارک قد و قامت سے ظہور کی قسمت کھل گئی، یعنی کوئی چیز جو بن کر سامنے آئی وہ بہت ہی خوبصورت بنی۔ یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ پاک اپنی ذات کا جلوہ دکھانا چاہتا تھا انسانوں کو، تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چناؤ انسانوں ہی میں سے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا کہ گویا وہ آپ خداوند تعالیٰ کے نور کے پرتو یا نور کا عکس یا نور کی ایک جھلک تھی۔ تو شعر ظاہر ہے کہ ایک نعتیہ انداز میں کہا گیا ہے۔ اس کا اگلا شعر ہے: ایک خوں چکا کفن میں کروڑوں بناؤ ہیں، پڑتی ہے آنکھ تیرے شہیدوں پہ نور کی۔ خوں چکا کا مطلب یہاں پر ہوگا خون سے بھرا ہوا۔ کفن آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں۔ بناؤ ہیں، بناؤ کا مطلب یہ ہے کہ انداز ہے، دکھائی دے رہے ہیں۔ اور دوسرے مصرعے میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ اگر ہم اس کا معنی اس کے کریں تو کچھ یہ اللہ تعالیٰ سے ہی مخاطب ہیں اس میں، اور فرماتے ہیں کہ جو تیرے نام پر شہید ہو جاتے ہیں ان کے پاس ایک ایسے کفن کے سوا اور کیا ہوتا ہے جس میں سے لہو ٹپک رہا ہے۔ اب آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے کوئی شہید ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو اس کے زخموں سے خون رسنا پھر بھی بند نہیں ہوا، حتیٰ کہ وہ جنت میں پہنچ گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب جگہ جگہ خون لگا ہوا ہو تو کچھ نظارہ بہت اچھا نہیں ہوتا، کفن پر اس کے داغ دکھائی دیتے ہیں۔ تو عام انسانوں کے لیے تو شاید یہ کوئی اہم بات نہ ہو، لیکن وہ اس شعر میں مرزا غالب فرما رہے ہیں کہ جو شہید ہوتا ہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، اس کے کفن پر خواہ کتنے ہی داغ اور دھبے کیوں نہ لگے ہوں، وہ جنت کی جو حوریں ہیں ان کی نظر میں آ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب کوئی شہید ہو کر پہنچتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا لباس یا اس کا حلیہ یا اس کا بناؤ سنگھار، جیسا غالب نے بناؤ کا لفظ اس میں استعمال کیا، ایسا ہو جو دنیا میں لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہو۔ فرماتے ہیں کہ یقیناً جنت کی جو حوریں ہیں ان کی نظر میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور ان کی نظریں اس سے ہٹتی نہیں ہیں، کیونکہ اس نے اپنی جان خدا کی راہ میں دی ہوئی ہوتی ہے۔ شعر نمبر 3 ہے: وائز نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی۔ اب اس میں آپ کو شاید کچھ مشکل لفظ لگ رہے ہوں۔ وائز کہتے ہیں نصیحت کرنے والے کو، جو ہر وقت آپ کو پند و نصیحت کرتا رہے، اور شراب طہور، طہور طاہر سے نکلا ہے، طاہر کا مطلب ہوتا ہے پاک۔ اب اس میں جو انہوں نے شراب طہور کا ذکر کیا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ
پاک شراب ہوگی جو جنت میں جو لوگ پہنچیں گے ان کو ان کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ خدمت میں کیا پیش کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا۔ تو یہ وائس سے مخاطب ہیں، جو نصیحتیں کرنے والا ہے، غالب کو نصیحتیں کرتا ہے، کسی کو بھی دنیا میں ایک ایسے کام کرو تو تمہیں جنت ملے گی اور وہاں پر تمہیں شراب بھی ملے گی، وہ شراب طہور ہوگی۔ تو کہتے یہ ہیں کہ وائس تمہاری شراب طہور کی کیا بات ہے، نہ اسے خود پی سکتے ہو، نہ کسی کو پلا سکتے ہو، اور اس کا مقابلہ پھر اپنی دنیا کی شراب سے کرتے ہیں کہ بھئی ہماری شراب میں تو یہ خوبی ہے نا کہ خود بھی پیتے ہیں اور دوسروں کو بھی پلاتے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ سمجھ لیجئے کہ غالب نے اس شعر کو طنزیہ تو نہیں کہہ سکتے، ایک مزاحیہ انداز میں بات کی ہے کہ وائز ہمیں ہر وقت سمجھاتا رہتا ہے کہ بھئی یہ شراب جو تم پیتے ہو یہ بہت بری بات ہے، اس کو تم مت پیا کرو۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، جو ہمیں جنت میں شراب ملے گی وہ بڑی پاک شراب ہوگی، لیکن آپ صرف اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اسے نہ خود پی سکتے نہ کسی کو پلا سکتے، تو ظاہر ہے کہ وہ شراب پینے کے لیے آپ کو جنت میں جانا پڑے گا، وائس کو بھی جنت میں جانا پڑے گا، اور پینے کے لیے غالب کو بھی جنت میں جانا پڑے گا۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ بھائی فی الحال تو اس کا ذکر ہی ذکر ہے، ہم مانتے ہیں کہ ایک شراب طہور وہاں پر ہوگی، لیکن اس کا صرف تذکرہ ہے، اور یہ ایک ایسی شراب ہے کہ جو نہ تم خود پی سکتے ہو نہ کسی اور کو پلا سکتے ہو، جبکہ دنیا میں ہمارے پاس جو شراب ہے اس میں تو یہ خوبی ہے کہ ہم خود بھی پیتے ہیں اور دوسروں کو بھی پلاتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے، لڑتا ہے مجھ سے حشر میں قاتل کہ کیوں اٹھا، گویا ابھی سنی نہیں آواز سور کی۔ سور کہتے ہیں ایک ایسا آلہ جو قیامت کے دن پھونکا جائے گا اور اس سے مردے جی اٹھیں گے۔ تو اس کو انہوں نے غالب نے بھی اپنے پاس سور کی آواز سے لکھا ہے۔ حشر کہتے ہیں قیامت کے دن کو، جب قیامت کا دن ہوگا، جب سب کا حساب کتاب ہوگا، ڈے آف ججمنٹ کہہ لیجیے آپ۔ تو اس میں فرماتے یہ ہیں، یہ جو یہاں پر لڑتا ہے کی جو بات کی ہے وہ اپنے محبوب کے لیے کی ہے کہ میرا محبوب قیامت کے دن اور حشر کے اس میدان میں جب کہ سب لوگوں کے اچھائیوں اور برائیوں کے جہاں فیصلے ہوں گے، وہاں بھی مجھ سے لڑ رہا ہے کہ بھئی تم کیوں زندہ ہو گئے۔ اس لیے کہ بات تو یہ ہے کہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ جب وہ سور پھونکا جائے گا تو مردے جو ہیں وہ اپنی قبروں سے زندہ ہوں گے، اٹھیں گے، اور پھر وہ اس میدان کی طرف چل پڑیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دربار سجایا ہوگا، اور ہر آدمی کو اس کی برائیوں اور اچھائیوں کا بدلہ یہ دیا جائے گا۔ یوم حساب بھی اسی لیے کہتے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ جو ہمارا محبوب ہے وہ قیامت کے دن بھی ہم سے لڑ رہا ہے کہ بھئی تم کیوں زندہ ہو گئے، تمہیں تو نہیں زندہ ہونا چاہیے تھا۔ تو کہتے ہیں ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس میں دنیا میں ہی اس قدر بے نیازی تھی، بے پرواہی تھی، لاپرواہی تھی، غفلت تھی کہ جو اسرافیل تھا، یعنی سورہ اسرافیل اس لیے کہتے ہیں کہ جو فرشتہ قیامت کے دن یہ سور پھونکے گا جس کی آواز سے سارے مردے زندہ ہو جائیں گے، قبروں سے نکل آئیں گے، ان کا نام اسرافیل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اس وقت اتنا لاپرواہ ہے ہمارا محبوب کہ اس کے اپنی جو لاپرواہی ہے، بے نیازی ہے، وہ اس میں پڑا ہوا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کانوں تک اس کی آواز پہنچی نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو ہم نے اس کو مارا ہے، ہم نے اس کو قتل کیا ہے اپنے عشق میں غالب کو، تو وہ اس کو صرف ہماری آواز پر اٹھنا چاہیے، یعنی محبوب کا یہ خیال ہے کہ ہماری آواز پر ہی اس کو اٹھنا چاہیے اور اس کو سورہ اسرافیل پر نہیں اٹھنا چاہیے۔ تو یہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ محبوب جو ہے نا مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے کہ بھائی تم نے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے شاید ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک سور کی آواز ہی نہیں سنی کہ بھئی قیامت آ گئی ہے اور مجھے سور کی آواز پہ اٹھنا ہے۔ اب یہ وہ دنیا نہیں رہی کہ جہاں میرا محبوب مجھے اپنی آواز سے اٹھا دیا کرتا تھا یا اپنی آواز سے سلا دیا کرتا تھا، مطلب یہ کہ جہاں مجھے محبوب کی ہر بات ماننا پڑتی تھی، تو میرا محبوب جو ہے وہ یہاں بھی اپنی بے نیازی اور اپنی غفلت اور اپنے تغافل کی وجہ سے ایسا بنا ہوا ہے، یا اس کے کانوں تک اب اس کی آواز پہنچی نہیں اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی میں اس کے ہاتھوں مارا گیا تھا، لیکن جو سورہ اسرافیل ہے اس سے تو مجھے اٹھنا ہی پڑے گا۔ تو وہ ابھی تک کسی غلط فہمی میں ہے کہ اسے سورہ اسرافیل کی یا تو اس نے آواز نہیں سنی ہے
یا سنی ہے تو اس کو یہ بہت برا لگ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ غالب جو میرا محبوب ہے، میرا محبوب کیا ہے، میرا عاشق ہے، اس کو صرف میری آواز پر اٹھنا چاہیے۔ تو اس شعر میں اشارہ یہ کیا ہے کہ محبوب جو ہیں وہ جب کسی کو اپنے عشق میں، اپنے حسن کے جال میں پھنسا لیتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے کسی اور کام کا نہ رہے، جو کچھ بھی کرے یا جو کچھ بھی کہے اس میں ہمارا کہنا ضرور شامل ہو۔ شعر ہے: آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنگ، اڑتی سی یہ خبر ہے زبانی طیور کی۔ آمد بہار کی ہے کا مطلب ہے کہ بہار کے دن آنے والے ہیں، اور نغمہ آپ جانتے ہیں کہ گیت کو کہتے ہیں، تو فرماتے یہ ہیں اور اڑتی سی خبر ہے زبانی طیور کی۔ اڑتی سے مطلب یہ کہ ہم نے یہ ایک افواہ سی سنی ہے، ایک بات سنی ہے۔ طیور جمع ہے پرندوں کے، طائر اس کا پہلا لفظ ہوتا ہے، اس کا سنگولر کہہ لیجئے یا واحد کہہ لیجئے، اور طیور اس کی جمع ہوتی ہے، پرندے، بلبل سے۔ تو فرماتے ہیں کہ بلبلوں نے نغمے گانا شروع کر دیے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ بہار آ رہی ہے، ابھی آئی نہیں ہے، یعنی ہم بھی کوئی یقینی اطلاع نہیں دے سکتے، لیکن یہ پرندے ہیں یعنی جو بلبل ہیں، ان کی زبانی ایک بس ایسی اڑتی سی خبر سنی ہے تو کہ بہار آنے والی ہے۔ تو اب شعر میں اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو افسوس کے دن ہیں یا غم کے دن ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ اب کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ دن ہمارے اب گزرنے والے ہیں اور ہمارے بہت اچھے دن آنے والے ہیں۔ تو اس میں مرزا غالب نے کچھ اس کو باہر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ خواتین حضرات، اس غزل میں 9 اشعار ہیں، تو آج ہم نے آپ کی خدمت میں اس کے 6 اشعار کی مشکل الفاظ کے معنی اور شرح پیش کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم سارے اشعار مکمل کریں گے تو یہ غزل کافی طویل ہو جائے گی، تو آپ ایک طرح سے اس کا پہلا حصہ سمجھیے۔ تو جلدی اس کے بقیہ اشعار کے ساتھ اور دوسرے حصے کے مشکل الفاظ کے معنی اور مطلب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔